بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیکچرر پروین عابدہ آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طالب علم کے جذبے سے سرشار اصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت دہم حیدرآباد بورڈ کی اردو سلیس کے حصہ غزل سے پہلی غزل ہے۔ شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ کلیات خواجہ میر درد سے یہ غزل ماخوذ ہے۔ صنف سخن غزل ہے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس، پھر مختصر شاعر کا احوال اور پھر باقاعدہ تشریح کا آغاز۔ مقاصد تدریس۔ عزیز طلباء و طالبات، جب آپ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو اس قابل ہوں گے کہ صنف سخن غزل کی تعریف اور خواجہ میر درد کے طرز تحریر کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوں گے۔ غزل میں موجود ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کے اہل ہوں گے۔ لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معنی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ غزل کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح لکھنے کے اہل ہوں گے۔ دیگر یہ کہ غزل کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضی اور موضوعی سوالات حل کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ اہم نکات شاعر کے حوالے سے: حرف تعارف۔ اصل نام سید خواجہ میر درد تخلص لکھتے ہیں۔ 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور مستقل سکونت وہیں اختیار کی۔ 1785 میں دہلی میں ہی وفات پائی۔ آپ کے والد صاحب خواجہ محمد ناصر اندلیب صاحب دیوان شاعر تھے۔ خواجہ میر درد کا تعلق صوفی خاندان سے ہے۔ والد صاحب کے وصال کے بعد میر درد نے سجادہ نشینی اختیار کی۔ درد کی عظمت اس میں ہے کہ ان کی شاعری میں صوفیانہ نظریات کا گہرا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ ایک بلند فکر، درویش صفت اور صاحب کمال انسان تھے اور ان کی زندگی توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ درد نے جب شاعری کی دنیا میں اپنا کمال دکھایا اور اردو شاعری رنگ تغزل کے ساتھ ساتھ رنگ تصوف سے بھی مالا مال ہو گئی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف تصوف کا گلاب مہک رہا ہے تو دوسری طرف معرفت کے موتی چمک رہے ہیں۔ کوہساروں کا سا تکلم، آبشاروں کا سا ترنم اور چاندنی جیسی پاکیزگی ان کے کلام کو معطر و منور بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا سخن میں شہنشاہ تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کو اردو غزل گوئی کا پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ طرز تحریر کی خصوصیات میں تصوف کا رنگ، سادگی، موسیقی و ترنم، بے ثباتی حیات، وحدت الوجود اور بے ثباتی کائنات، فنا و بقا، صبر و توکل اور جبر و قدر، ان تمام وہ چیزیں ہیں جو نمایاں نظر آتی ہیں، ان کی جھلک بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ تصنیف۔ کلیات خواجہ میر درد ایک اہم تصنیف ہے آپ کی۔ اشعار کی تشریح۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل کے اشعار کی تشریح سے پہلے میں آپ کو نظم کی حیت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ صنف سخن نظم کی بے شمار اقسام ہیں، جس میں سے ایک قسم غزل ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص ہیئت پر لکھی جاتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے علاوہ یا سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا لازمی ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بشرطے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص یعنی قلمی نام استعمال کرتا ہو۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے موضوعات بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسے سیاست ہے، تصوف ہے، معاشرت ہے اور مناظر قدرت ہیں وغیرہ۔ اور خواجہ میر درد چونکہ صوفی شاعر ہیں، لہٰذا ان کی غزل یا ان کا کلام بھی صوفیانہ ہے
آئیے آغاز کرتے ہیں تشریح کا۔ سب سے پہلے شعر کی تشریح۔ شعر نمبر 1 ہے: میرا جی ہے جب تلک تیری جستجو ہے، زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے۔ شاعر خواجہ میر درد، ان کی غزل کا پہلا شعر، جو کہ اس غزل کا مطلب ہی ہے، جس میں قوافی اور ردیف دونوں موجود ہیں، یعنی جستجو اور گفتگو قوافی ہیں اور ہے جو ہے وہ ردیف ہے۔ چونکہ شاعر خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں اور انہیں تصوف کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی شاعری میں گل و بلبل کی داستان سے آگے بڑھ کر رشد و ہدایت کا گہوارہ اپنی شاعری کو بنایا اور اپنے اشعار میں تصوف کے فلسفے اور تعلیمات کو موضوع بنایا۔ آپ اس شعر میں دیکھیں، اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے کہ اے اللہ، جب تک میں زندہ ہوں تلاش حق جاری رہے گی، اور لغت کیا ہے؟ میرا جی یعنی میری سانس، جستجو تلاش، گفتگو بات چیت۔ تو خواجہ میر درد اپنی غزل کے مطلع میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب تک تو نے مجھے زندگی دی، جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میری سانس چل رہی ہے اور میں زندہ ہوں، تلاش حق میں مصروف رہوں گا۔ تجھے تلاش کرنے اور پانے کی لگن میرے دل میں جاری رہے گی۔ تیرا ذکر اور تیری فکر آخری سانس تک میرے ساتھ چلے گی۔ اور میر درد اللہ کی ذات سے محبت اور اس کی تلاش کو اپنی زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے میں حق کی تلاش میں مصروف رہوں گا اور اللہ کی عبادت و بندگی کرتا رہوں گا۔ اے اللہ، میں تیرے حقوق بجا لاتا رہوں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت صوفی شعر، تصوف سے پر شعر اور معرفت سے بھرپور شعر، اللہ کی پہچان کا، اللہ کو تلاش کرنے کا ذریعہ شاعر نے اپنی شاعری کو بنایا۔ حوالے کا شعر ہے: مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے منہ کہیں۔ شاعر خواجہ میر درد کا ہی یہ شعر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں آئینے کے سامنے یعنی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہوں اللہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت کی کاریگری اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ پھر کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہوتی۔